آپ کو تاریخ کے اوراق کی ایک سنہری کہانی کی طرف لیے چلتے ہیں۔ معاملہ یہ تھا کہ فرات کے کنارے کھجوروں کا ایک باغ تھا جس کے مالک چند بھائی اور ان کی ایک بہن تھی۔ بہن نے اپنا حصہ علیحدہ کر کے درمیان میں ایک دیوار تعمیر کروا دی اور ایک فارسی شخص کو اس کی نگہبانی کے لیے مقرر بھی کر دیا۔ اب اس شہر کے امیر موسیٰ بن عیسیٰ نے اس کے بھائیوں سے ان کا حصہ سارا باغ خرید لیا اور اس عورت کو بھی اپنا حصہ بیچنے کو کہا اور بڑی رقم کی اسے آفر بھی دی۔ عورت نے اپنا حصہ بیچنے سے انکار کر دیا تو امیر نے 500 آدمی بھیج کر اس کی دیوار کو گرا دیا اور پورے باغ کو تباہ کر دیا۔ اب جناب ایسا آج ہمارے دور میں بھی ہوتا ہے کہ لوگ کسی کی زمین خریدنا چاہتے ہیں یا قبضہ ہی کر لیتے ہیں، مگر وہ عورت اس زمانے کے بڑے ہی کمال کے جج حضرت سیدنا شریک رحمۃ اللہ تعالی کے پاس آئی اور ساری کہانی سنا دی، اور انہوں نے کہا کہ مجھ مظلومہ کو میرا حق دلوایا جائے۔ اس مظلومہ کی انہوں نے فریاد سنی اور اس لیٹر کو سیل لگا کر حکم نامہ اس عورت کے سپرد کیا اور کہا کہ تم امیر موسیٰ بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور یہ حکم نامہ اسے دے کر کہو کہ جج صاحب کی عدالت میں حاضر ہو جاؤ۔ عورت وہاں سے نکلی اور دربان کو اس نے جج صاحب کا پیغام سنایا کہ جا کر امیر صاحب کو بتا دیں۔ تو موسیٰ بن عیسیٰ نے جب حکم نامہ دیکھا تو ایک آفیسر سے جا کر کہا کہ جاؤ اور جج شریک کے پاس جا کر کہو کہ ایک عورت نے مجھ پر ناحق دعویٰ کیا اور تم اس کے دعوے پر مجھے عدالت میں طلب کر کے اس کی مدد کر رہے ہو۔ آفیسر کو مجبوراً جانا ہی پڑا، مگر آفیسر کو معلوم تھا کہ اسلام کا یہ انصاف پسند جج ایک مجرم کا پیغام لانے پر مجھے ضرور قید میں ڈال دے گا۔ اسے معلوم تھا کہ ہمارے امیر صاحب غلط کر رہے ہیں اور عورت مظلوم ہے۔ بہرحال جاتے ہوئے اس آفیسر نے اپنے غلاموں سے کہہ دیا کہ میرے لیے جیل میں بستر وغیرہ کا انتظام کر دو کیونکہ آج میں نے جیل جانا ہے، جج صاحب نے مجھے چھوڑنا نہیں۔ بہرحال ایسا ہی ہوا کہ جب وہ آفیسر جج صاحب کے پاس اپنے امیر کا اپنے آقا کا پیغام لے کر پہنچا تو جج صاحب نے حکم دیا کہ اسے گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دو۔ جب وہ امیر موسیٰ بن عیسیٰ کو اپنے آفیسر کی گرفتاری کی خبر پہنچی تو اس نے اپنے دربان کو جج کی طرف بھیجا کہ آپ نے ہمارے قاصد کو گرفتار کر لیا، اس نے تو صرف پیغام پہنچایا تھا، اس کا کیا قصور ہے؟ اب جو یہ جج اس امیر کا خاص دربان وہاں پر پہنچا تو جج نے اس پیغام لانے والے کو بھی اسی کے ساتھی کے ساتھ جیل بھیج دیا۔ اب موسیٰ بن عیسیٰ کو اپنے دربان خاص کی جب گرفتاری کی اطلاع پہنچ گئی تو اس نے عصر کی نماز کے بعد کوفہ کے با اثر اور نمایاں لوگوں کو پیغام دیا کہ جاؤ اور جج صاحب سے کہو کہ ان کو میرا سلام بھی کہنا اور انہیں کہنا کہ آپ نے میری بے عزتی کی ہے، میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں۔ کوفہ کے با اثر لوگوں نے یہ پیغام لیا اور جیسے ہی جج صاحب کے پاس گئے تو وہ جج صاحب کہتے ہیں کہ تمہیں ایک ایسے شخص کی طرفداری کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جو حق پر نہیں ہے۔ پھر با آواز بلند فرمایا کہ کیا یہاں قبیلے کے جوان موجود ہیں؟ تو کچھ نوجوان بھی آگے آ گئے۔ اب جج صاحب نے فرمان جاری کیا کہ ایک ایک کا ہاتھ پکڑو اور ان سب کو جیل پہنچا دو۔ خدا کی قسم آج کی رات یہ لوگ جیل میں گزاریں گے تاکہ آئندہ یہ کسی ظالم کی طرفداری کرتے ہوئے اس کا پیغام نہ لائیں۔ شہر کے بڑے لوگوں کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا۔ ناظرین یہ کیسی داستان ہے۔ اب امیر موسیٰ بن عیسیٰ کو جو ان کی گرفتاری کی جب اطلاع ملی تو رات کے وقت وہ خود جیل آیا، دروازہ کھلوایا اور سارے قیدیوں کو اس نے آزاد کروا دیا۔ صبح جب انصاف پسند جرت مند قاضی صاحب کو معلوم ہوا کہ آرڈر کے خلاف امیر نے آ کر سب کو رہا کر دیا ہے تو قاضی صاحب نے رجسٹر منگوایا اور اس پر سیل لگائی اور تمام ریکارڈ کو گھر بھجوا کر خادم کو سواری لانے کا حکم دیا اور کہا کہ اب ہم کوفہ میں نہیں رہیں گے۔ خدا کی قسم ہم نے امیر المومنین سے یہ عہدہ ڈیمانڈ کر کے نہیں لیا تھا، بلکہ ہمیں تو مجبور کیا گیا تھا کہ ہماری حفاظت اور سرپرستی کی ذمہ داری لی گئی تھی۔ اب کوفہ میں انصاف قائم کرنا مشکل ہو گیا ہے، لہٰذا مجھے یہ عہدہ نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوفہ کے اس پل کی طرف چل دیے جو بغداد جاتا تھا۔ جب موسیٰ بن عیسیٰ کو یہ معلوم ہوا کہ قاضی صاحب جا رہے ہیں تو وہ فوراً دوڑا ہوا آیا اور کہا کہ حضور آپ ایسا نہ کریں، کوفہ چھوڑ کر آپ بغداد نہ جائیں۔ مگر قاضی صاحب بھی قاضی صاحب تھے۔ قاضی صاحب کہتے ہیں میں اس وقت تک نہیں رکوں گا کہ جن جن کو آپ نے آزاد کیا ہے ان کو پھر جیل میں ڈالا جائے۔ آخرکار موسیٰ بن عیسیٰ جو امیر تھا اس کو قاضی صاحب کی یہ بات ماننی پڑی اور سب کو جیل واپس ڈالا گیا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ قاضی صاحب نے اس خاتون کو بلایا اور وہاں اب موسیٰ بن عیسیٰ اور سامنے وہ خاتون ہے اور اس کے بعد وہاں وہ باقاعدہ فیصلہ کیا گیا اور وہاں پر قاضی صاحب نے قضا قائم کی اور امیر موسیٰ بن عیسیٰ کو زمانے نے منظر دیکھا کہ اس پورے جو شہر کے امیر تھے مظلوم عورت کے برابر کھڑا کیا اور عورت سے فرمایا کہ جس پر تم نے دعویٰ کیا وہ تمہارے سامنے موجود ہے،
امیر موسیٰ بن عیسیٰ نے کہا اے انصاف پسند قاضی، اب میں خود حاضر ہو گیا ہوں، تو میری وجہ سے قید کیے جانے والوں کو تو آزاد کر دیں۔ فرمایا ہاں اب انہیں آزاد کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے باقی لوگوں کی رہائی کا پروانہ جاری کر دیا۔ اب فرمایا کہ اے موسیٰ بن عیسیٰ، اس عورت نے تم پر جو دعویٰ کیا اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اب وہ امیر کہتا ہے ہاں یہ سچ کہتی ہے۔ فرمایا وہ تمام چیزیں جو اس سے لی گئی تھی واپس کی جائیں، اور جو دیوار گرائی گئی اسے فوراً تعمیر کروایا جائے۔ تو امیر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں فوراً یہ کام کروا دیتا ہوں۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی دعویٰ ہے؟ قاضی صاحب نے اس عورت سے پوچھا کہ تمہارا کوئی اور دعویٰ ہے؟ اس نے کہا ہاں، میرے سرونٹ کا، میرے جو کام کرنے والا تھا اس کا گھر بھی گرایا گیا ہے، اس کا سامان بھی ٹوٹ پھوٹ گیا ہے۔ امیر نے کہا کہ میں اس کا نقصان بھی پورا کر دیتا ہوں، اس کا بھی ازالہ کر دیتا ہوں۔ قاضی صاحب نے پھر پوچھا کہ اب کوئی دعویٰ، کوئی کلیم باقی ہے؟ عورت نے کہا اب میرا کوئی دعویٰ باقی نہیں ہے، اللہ پاک آپ کو اچھی جزا عطا فرمائے۔ پھر وہ عورت دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ ناظرین، یہ تھے اس زمانے کے قاضی، یہ تھا انصاف کا انداز۔